اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، کہ ان سے ظالم کون ہوگا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو اللہ کی مساجد سے لوگوں کو روکے اور اس بات سے روکے کہ ان مساجد کے اندر اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے، کیونکہ مساجد وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مساجدیں تو بنی ہی اسی لیے ہیں کہ وہاں صرف ایک اللہ کو پکارا جائے۔ اور قرآن کی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں ساری کی ساری وہ اللہ کی، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا کر نہ پکارو، اللہ کا ہمسر کسی اور کو نہ بناؤ، بلکہ ان مساجد کے اندر خالص اللہ کو پکارو۔ اور پھر دوسری آیت میں فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو لوگوں کو اللہ کی مساجد سے روکے۔ مساجد سے روکے کیا مطلب؟ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے۔ مساجد کے اندر یہی ہوتا ہے، مساجد کے اندر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ کی بندگی کی جاتی ہے، اللہ رب العزت سے گریہ وزاری کی جاتی ہے، بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اپنی حاجات کو لے کر حاضر ہوتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے۔ مساجد کے اندر اور تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو جو شخص مسجد سے روکنے والا ہے گویا وہ اللہ سے روکنے والا ہے۔ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو مسجد کی بربادی کی کوششیں کرے، مسجد کو غیر آباد کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ فرما رہا ہے، اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ دوسری جگہ فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ، کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں من آمن باللہ، کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، والیوم الآخر، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، واقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، وآتى الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اور وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہ ان لوگوں کی صفات ہے کہ جو مسجد کو آباد کرتے ہیں، اور جو اس کے برعکس ہے یعنی کہ مسجدوں کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مسجدوں کی آبادی میں رکاوٹ بنتے ہیں، تو اس کے برعکس سمجھ لیجئے کہ وہ کون لوگ ہوں گے کہ من لم یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے دل میں اللہ پر ایمان نہیں ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے، نماز کو قائم نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، بظاہر اگر کرتے بھی ہوں دنیا دکھاوے کے لیے، لیکن اللہ رب العزت کی نظر میں ان کی ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ رب العزت کے نزدیک اس روئے زمین پر اگر کوئی جگہ محبوب ہے، کوئی زمین کے خطے، زمین کے ٹکڑے جو اللہ رب العزت کو پیارے ہیں، اللہ رب العزت کو محبوب ہے، وہ مساجد۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، فرمایا اللہ رب العزت کے نزدیک مبغوض ترین جگہ جس کو اللہ رب العزت سب سے زیادہ ناپسند فرماتے ہیں وہ بازار کی جگہ۔
وہ اللہ رب العزت کی محبوب جگہوں کو آباد کرنے کی ضرورت ہے یا ان جگہوں کو آباد کرنے کی ضرورت ہے جو اللہ رب العزت کو ناپسند ہے؟ اگر ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں ان جگہوں کو آباد کرنا ہوگا جو اللہ کی محبوب ہے، جو اللہ کی پیاری ہے۔ ان جگہوں پر جائیں گے تو اللہ راضی ہوگا، ان کو اپنے ذکر، تلاوت، اپنی عبادات سے آباد کریں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ اور اگر ہماری زندگی، ہماری استطاعت، ہماری طاقت، ہماری صلاحیتیں ان چیزوں کو آباد کرنے میں لگی ہوئی ہیں کہ جو اللہ کی مبغوض ترین جگہ ہے، تو پھر اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا؟ ایک اور حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو مسجد میں اس کا دل اٹکا ہوا دیکھو اور اس کو دیکھو کہ وہ مسجد کی آبادی کے لیے فکر مند ہے، مسجد کے کام کاج کے لیے فکر مند ہے، تو فرمایا اس کی ایمان کی گواہی دو، یہ مومن ہے۔ کیونکہ انما یامر مساجد اللہ، قرآن میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ مساجدوں کو آباد وہ کرتے ہیں کہ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ایماندار ہے، اس کے ایماندار ہونے کی نشانی ہے کہ یہ مسجد کو آباد کرتا ہے، یہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس بات کی علامت ہے کہ یہ مسجد کو آباد کرتا ہے، اور یہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتا، یہ اس چیز کی علامت ہے کہ مسجد کو آباد کرتا ہے۔ تو مساجد اللہ رب العزت کی محبوب ترین جگہ ہے، اور اس کو آباد کرنا ایمان والوں کی نشانی ہے۔ گزشتہ جمعے ایک آیت تلاوت کی تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ولم یخش الا اللہ، کہ جب زمین پہ کسی ٹکڑے پر تمہیں آزادی ملے، ابھی گزشتہ کل ہم نے بڑی جوش و خروش سے اپنی آزادی کے دن کو منایا ہے، قرآن سے بھی کی روح سے بھی ہم اس آزادی کو منانے کے لائق ہیں۔ پوچھ لیتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ جب تمہیں آزادی ملے تو کیا کرو؟ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ نمازیں قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نیکی کا حکم کرو، برائی سے روکو۔ آج حکومتی سطح پر کیا ہو رہا ہے کہ اسلام آباد کے 4 بڑے ہوٹلز کو شراب فروخت کرنے کے پرمٹ دیے گئے کہ اس ملک میں اسلام کے نام پر ہمیں آزادی ملی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ملک عطا کیا تھا، اور قرآن نے کہا کہ جب اللہ رب العزت تمہیں آزادی دے کسی ملک پر، کسی زمین کے خطے پر، تو وہاں نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نیکی کا حکم کرو، برائی سے روکو۔ آج ہم برائی کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اگست کے مہینے میں 10 اگست سے لے کے کل 14 اگست تک ہمارے شہر میں جگہ جگہ چوک چوراہے پر کیا ہو رہا تھا جی؟ میوزیکل کنسرٹ ہو رہے ہیں۔ یہ ہم اللہ رب العزت کی دی ہوئی آزادی کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ نیکی کا حکم کرو، جب تمہیں آزادی ملے برائی سے روکو، ہم برائی کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ ملک کے دارالحکومت اسلام آباد پر پاکستان بننے سے پہلے کی بنی ہوئی مسجد کو راتوں رات مسمار کر دیا، یہ ہم آزادی کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اسلام آباد کی خوبصورتی کے اندر بڑے بڑے بنے ہوئے کلب غیر قانونی وہ آڑے نہیں آ رہے، اگر آ رہے ہیں تو یہ مسجد آ رہی ہے جی۔ یہ مسجد گرا کر آپ نے کرنا کیا ہے جی؟ یہاں گرین بیلٹ بنے گا، یہاں پارک بنے گا، پھر یہاں بے حیائی کے کام ہوں گے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اب غزل بلاد الی اللہ اسواقها، یہ پارک، یہ بازار، یہ اللہ رب العزت کے نزدیک ناپسندیدہ ترین جگہ ہے، اور مساجد اللہ رب العزت کے نزدیک محبوب ترین جگہ ہے۔ مساجد کو گرا کر، یعنی اللہ رب العزت کی محبوب ترین جگہوں کو گرا کر، جہاں اللہ رب العزت کی عبادت ہوتی ہے، جہاں نماز اور قرآن پڑھا جاتا ہے، جہاں ایک اللہ کو پکارا جاتا ہے، لوگ اللہ رب العزت کے سامنے گریہ ازاری کرتے ہیں، اس اللہ کی محبوب ترین جگہ کو گرا کر وہاں پر کوشش کر رہے ہیں بنانے کی کس چیز کو؟ کہ جو اللہ رب العزت کے نزدیک مبغوض ترین جگہ ہے۔ تو اگر ہم اس طرح آزادی منائیں گے، اگست کے مہینے میں، آزادی کے خاص مہینے کے اندر یہ حرکتیں کی گئی ہیں کہ پاکستان کے اسلامی تشخص کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی، تو یہ ہم اللہ رب العزت کو راضی کر رہے ہیں، ناراض کر رہے ہیں؟ یہ ہم آزادی کا شکر ادا کر رہے ہیں یا ناشکری کر رہے ہیں؟
اللہ رب العزت نے تو فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، شکر کرو گے تو شکر کی نعمت، آزادی کی نعمت میں اضافہ ہوگا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، نہ شکری کرو گے تو میرا عذاب کی بڑا سخت ہے۔ آج ہم عذاب کی لپیٹ میں ہیں یا نہیں ہے؟ ہر طرف سے پریشان ہے۔ گزشتہ جمعہ بھی میں نے عرض کیا کہ معیشت کے بارے میں پریشان، موسم کے بارے میں پریشان، امن و امان کے بارے میں پریشان۔ الغرض دنیا کی کون سی پریشانی ہے جو پاکستان میں نہیں؟ لیکن اس کے باوجود بھی نہ ہمارے حکمران ہوش کے ناخن لے رہے، نہ ہم عوام کو ہوش آ رہا کہ ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی کی طرف دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو آج جمعہ کے اس موقع پر ہم حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اسلام آباد اور ملک کے دیگر شہروں میں جو مساجد کو گرانے کے نوٹس جاری ہوئے ہیں، ان نوٹسز کو واپس لیا جائے، اور جو مساجد گرائی گئی ہیں سرکاری خرچے پہ انہیں بنایا۔ حالانکہ ایک اسلامی حکومت کے اندر حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ مختلف جگہوں پر وہاں کی آبادی کے حساب سے سرکاری خرچ پہ مساجد بنوائی جائیں، لیکن حکومت کی اپنی ذمہ داری تو پوری نہیں کر رہی۔ پورے پاکستان کے اندر کوئی ایک مسجد ایسی ہو کہ جو حکومت نے اپنے خرچ میں بنائی ہو، عوام چندہ اکٹھا کر کے مساجد بنواتے ہیں اور اس پر بھی یہ بلڈوزر چلاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ مملکت خداداد اسلامی پاکستان کو اس کے اسلامی تشخص کو برقرار رکھا جائے، اور شاعر اسلام کی یہ توہین نہ کی جائے۔ یہ توہین نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اگر انڈیا کے اندر بابری مسجد گرائی جاتی ہے تو پوری دنیا کے مسلم سراپا احتجاج ہوتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ لیکن اگر ہمارے اپنے ملک کے اندر مساجد گرائی جائے، جو ملک اسلام کے نام پر بنا تھا، اور اس لیے بنا تھا کہ یہاں نظام اللہ کے کتاب والا ہوگا، رسول اللہ کے فرمان والا ہوگا، اور اس تشخص کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت چند مخصوص لوگوں کو اس ملک پر مسلط کر کے اس کے اسلامی تشخص کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو لہٰذا گزارش یہ ہے کہ اس ملک کو اسلامی رہنے دیا جائے، اور اس ملک کے اندر اسلامی قوانین کو نافذ کیا جائے، جیسا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش تھی اور اس ملک کے بانیان کی خواہش تھی، اور اللہ رب العزت کی محبوب جگہ انہیں آباد کیا جائے، نہ کہ انہیں برباد کیا جائے۔ انہیں آباد کرنے کی صحیح اور کوشش کی جائے، اور اس ملک کو اللہ رب العزت تبھی ترقیاں نصیب فرمائیں گے کہ جب ہمیں ملنے والی اس آزادی کی نعمت کو ہم اس کا صحیح طور پر شکر ادا کریں گے، اس کی قدر کریں گے، کہ جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے، کہ جیسے کہ گزشتہ جمعہ آیت تلاوت کی تھی، ابھی بھی تلاوت کی، الذین ان مکناہم فی الارض واقاموا الصلاۃ۔ 4 کام کرنے۔ پہلا کام نماز کا قائم کرنا، دوسرا کام زکوٰۃ کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنا، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کو عام کرنا، نیکی کا حکم کرنا، جس کا جہاں تک دائرہ اختیار ہے وہ نیکی کو عام کرے، بلکہ نیکی کا حکم کرے، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکنا۔ اس کام کو اپنا کر ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کر سکتے ہیں، اور جب ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ رب العزت اپنی نعمت میں اضافہ فرمائیں گے، ورنہ ہم اللہ رب العزت کے خدا نخواستہ عذاب کا شکار نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔